الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ یہ دین خیر خواہی کا دین ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے آتا ہے کہ دین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، تو کسی کی جو خیر خواہی کرنی ہے اس کی ایک صورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے آسان انداز میں بیان فرمائی۔ وہ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کو اچھے آکر ان میں سے ایک استنصحک فانصح لہ، جب تو اس سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے۔ اس کی مثال پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، نام تھا اس کا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں نے عدت گزار لی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، عدت کے بعد 3 بندوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ان میں سے ایک فرمایا معاویہ بن ابو سفیان ہے، دوسرا ابو جہم ہے اور تیسرا اسامہ بن زید ہے۔ کہا اللہ کے رسول 3 بندوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مشورہ دیجئے، بتائیے کہ میں کس سے شادی کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مشورہ لے رہے ہیں، آپ مشورہ دے رہے ہیں، یہ دین کے اندر خیر خواہی کا نام ہے۔ فرمایا اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، فرمایا معاویہ سے شادی نہ کرنا، یہ فقیر ہے، اس کے پاس مال کچھ نہیں ہے، تیرے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ واما ابو جہم فضراب للنساء، فرمایا ابو جہم سے بھی شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ عورتوں کو مارتا بہت۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَمَّا اسامہ، جو اسامہ ہے فن کے ہی تو اسے نکاح کر۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کیا۔ ترمذی کے اندر موجود ہے بارک اللہ لی فی اسامہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسامہ کے اندر برکت پیدا فرما دی۔ تو یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دینا ہے، کیونکہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس کو کسی نے مشورہ طلب کیا تو امانت دار سمجھ کے کیا ہے کہ یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔